بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے شہر منصورہ کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک خلیل نامی ڈاکو رہتا تھا۔ وہ ڈاکو بہت ظالم تھا۔ اس کی دہشت اور خوف سے پورے گاؤں والے کانپتے تھے۔ حتیٰ کہ بہت سی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام صاحب نے اس کو ہدایت کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کاموں سے رک جائے، کیونکہ امام صاحب نے اس کے اندر رحمدلی دیکھی تھی۔ کیونکہ خلیل نامی گرامی ڈاکو میں ایک بڑی صفت تھی کہ وہ اپنے گاؤں کے کسی بھی آدمی سے کچھ بھی نہیں لوٹتا تھا، اور حتیٰ کہ وہ گاؤں میں موجود غریب لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ظالم بھی تھا۔ لیکن اس خلیل نامی ڈاکو نے امام صاحب کو پورے گاؤں کے سامنے رسوا کر ڈالا تھا، اور اب اس کے ڈر کی وجہ سے کبھی خلیل کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ سارے گاؤں والے اس سے تھر تھر کانپتے تھے۔ اسی گاؤں میں انجم نامی لوہار رہتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس کی بیوی اس کی بیٹی کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی تھی، اور ساری زندگی انجم نے محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، لیکن اب وہ انجم بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اور ان گاؤں والوں کے لیے پانی کا ذریعہ ایک ندی تھی، جس سے وہ تمام گاؤں والے پانی پینے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور کھانے پکانے کے لیے بھی اسی ندی کا پانی استعمال کرتے۔ اب اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان، میں ساری زندگی گھر سے باہر نہیں نکلی، حتیٰ کہ میں نے بغیر نقاب کے گھر کے باہر قدم نہیں رکھا، لیکن اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ سے بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، اور ندی گاؤں سے بہت دور ہے، لہٰذا آج میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاؤں گی اور گھر کی ضرورت کا پانی بھر لاؤں گی۔ انجم نے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، تم ندی میں جانا اور پانی بھر لانا۔ ایک دن خلیل ڈاکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ندی پر اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر انجم لوہار کی بیٹی پر پڑ گئی۔ خلیل نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، یہ آپ کے ہی گاؤں میں رہتی ہے، یہ فلاں انجم لوہار کی بیٹی ہے۔ ساری زندگی اس نے اپنے گھر سے قدم باہر نہیں رکھا، لیکن اب اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اب اسی لیے یہ خود اپنی سہیلیوں کے ساتھ ندی سے پانی لینے آتی ہے۔ یہ سن کر خلیل نے اپنے ساتھی کو کہا، جا کر اس لڑکی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ خلیل ڈاکو کا ایک ساتھی اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا، تمہیں ہمارا سردار بلا رہا ہے۔ یہ سن کر انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، میں تمہارے سردار کے پاس کیوں آؤں، اور وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو خلیل ڈاکو کے ساتھی نے کہا، ہمارے سردار حکم دیتے ہیں، وہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتے، لہٰذا تمہیں ہمارے سردار کے پاس چلنا ہوگا۔ جب یہ بات اس آدمی نے کہی تو اتنے میں لوہار کی بیٹی کی سہیلیوں نے کہا، یہ ہمارے گاؤں کا بہت بڑا ڈاکو ہے، سارے گاؤں والے اس کے خوف سے کانپتے ہیں، اگر یہ تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے، ورنہ یہ غصے میں آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لوہار کی بیٹی خلیل ڈاکو کے پاس آئی اور کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں نے تم جیسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، لہٰذا میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں چاہوں تو تیری عزت کو اسی جگہ پر تار تار کر سکتا ہوں، لیکن تم بہت خوبصورت ہو، اور اس وجہ سے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم سیدھا اپنے گھر جاؤ، اور اپنے باپ کو جا کر کہنا کہ آج رات اپنے گدھے پر بیٹھ کر وہ دوسرے گاؤں چلا جائے، تمہیں گھر میں اکیلا چھوڑ دے، اور اگر تیرے باپ نے میری بات نہ مانی تو تیرے باپ سمیت تمہارے گھر والوں کو آگ لگا دوں گا۔ یہ سن کر اس نے خلیل ڈاکو کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، اگر تم نے مجھے چھونے کی جرات بھی کی اور تم نے ہمارے گھر کے قریب آنے کی جرات بھی کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔
اور اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب لوہار کی بیٹی نے تھپڑ مارا تو اس کی سہیلیوں نے سمجھا کہ اب خلیل اس کو یہاں مار دے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور غصے میں صرف اپنے دانت پیستا رہا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو ابھی اس لڑکی کو یہاں مار دیتے ہیں۔ تو خلیل نے کہا، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اس کے بعد خلیل نے اپنے ایک سپاہی کو پیغام دے کر بھیجا اور کہا، انجم لوہار کو کہو آج کی رات تم اپنے گدھے پر سوار ہو کر دوسرے گاؤں چلے جانا اور اپنی بیٹی کو اکیلے گھر پر چھوڑ دینا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خلیل ڈاکو آج رات تمہارے گھر آگ لگا دے گا اور تم دونوں کو جلا دے گا۔ خلیل ڈاکو کا پیغام لے کر جب اس کا ساتھی انجم لوہار کے پاس پیغام لے کر آیا تو انجم لوہار خوف سے کانپنے لگا اور وہ بہت پریشان ہو گیا کہ اب یا تو ہم دونوں کو زندہ جلنا ہوگا یا پھر اپنی بیٹی کی عزت تار تار کروانا ہوگا۔ لہٰذا انجم لوہار اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا ماجرا اس کے سامنے بیان کیا تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان آپ شام کو گدھے پر سوار ہو کر دوسرے گاؤں چلے جانا، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انجم نے کہا، بیٹی میرے پاس ایک آخری راستہ ہے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ انجم اپنے گدھے پر سوار ہو کر شہر کے قاضی صاحب کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ جب قاضی نے خلیل ڈاکو کے بارے میں سنا تو اس نے کہا، ابھی اور اسی وقت اپنے گدھے پر سوار ہو اور اپنے گھر چلے جا۔ اگر خلیل کو صرف یہ پتہ چلے گا کہ تم میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئے ہو تو تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے جائے گا اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے میری بیٹی بہت عزیز ہے اور مجھے میرا یہ عہد بھی بہت عزیز ہے۔ انجم لوہار مایوس ہوا اور اپنے گھر آ گیا اور اپنی بیٹی کو بتایا تو اس نے کہا، ابا جان میرے پاس ایک آخری راستہ ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو میری عزت بھی بچ جائے گی اور اس خلیل نامی ڈاکو کی زندگی بھی بدل جائے گی اور وہ سیدھا راستے پر آ جائے گا۔ یہ سن کر انجم لوہار نے کہا، بیٹی تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، بابا جان بے شک خلیل بہت ظالم ہے اور بہت بڑا ڈاکو ہے، لیکن اس کے اندر میں نے رحم دلی بھی دیکھی ہے، اس کے اندر میں نے ایک چھپا ہوا اچھا انسان بھی دیکھا ہے۔ تو انجم لوہار نے کہا، بیٹی تمہارے کہنے کا کیا مقصد ہے؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا، بابا جب ڈاکو نے ندی کے پاس مجھے کہا تھا کہ آج رات میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا تھا، اور جب میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑا تو اگر وہ چاہتا تو وہ وہیں مجھے تار تار کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کرنا بہتر نہیں سمجھا اور اس کے اندر چھپا ہوا اچھا انسان نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اتنا بڑا ڈاکو جس کے نام سے بڑے بڑے شہر کے قاضی تھر تھر کانپتے ہیں، اس ڈاکو کو میں نے مارا لیکن اس نے مجھ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت پسند آ گئی۔ بابا جان میں چاہتی ہوں کہ میں خلیل ڈاکو کو سیدھے راستے پر لا کر اپنے مذہب کے مطابق اس کے ساتھ نکاح کروں، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے۔ انجم لوہار نے کہا، بیٹی بتاؤ کون سا راستہ ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان آپ ہمارے پڑوسیوں سے گھوڑے مانگ لائیں، کیونکہ ہم شام سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچنا ہوگا۔ اگر ہماری ملاقات سلطان سے ہو گئی تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ انجم لوہار نے کہا، بیٹی ہمیں سلطان کے دربار تک کون پہنچنے دے گا؟ تو اس کی بیٹی نے کہا، یہ میرا کام ہے، آپ گھوڑا مانگ لائیں۔ اور انجم لوہار اسی وقت دوڑتا ہوا گیا، اپنے پڑوسی سے گھوڑا مانگ لایا۔ اس کی بیٹی اب گھوڑے پر سوار ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھ کر محل کے صحن میں داخل ہوئے تو اتنے میں دیکھا کہ یہ خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی سامنے کھڑی ہے اور سپاہیوں کو کہہ رہی ہے کہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا جائے۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو سلطان نے کہا،
ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ جب اس لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں لایا گیا تو پھر اس لڑکی نے کہا، سلطان معظم، میری ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے قریبی سپاہیوں کو باہر بھیج دیں۔ سلطان بڑا حیران ہوا، کہا، آخر یہ لڑکی کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہیں اس کے ذہن میں کوئی غلط حرکت تو پروان نہیں چڑھ رہی؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا، تم باہر چلے جاؤ۔ سپاہی باہر چلے گئے تو اس لڑکی نے کہا، سلطان، میں فلاں گاؤں سے آئی ہوں، میں انجم لوہار کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ نے ساری زندگی بہت مشکلات سے گزاری ہے اور مجھے بہت عزت سے بڑا کیا، لیکن آج رات اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو خلیل نامی ڈاکو میری عزت کو تار تار کر دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تہش میں آ گئے اور کہا، بتاؤ وہ ڈاکو کیا چاہتا ہے؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل بات تفصیل سے بتائی۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہوں، وہ شام تک خلیل نامی ڈاکو کو پکڑ کر میرے سامنے لے آئیں گے اور میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو یہ سن کر لڑکی نے کہا، حضور، میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو سلطان نے کہا، جو ڈاکو تیری عزت لوٹنا چاہتا ہے تم اسی کی جان بچانا چاہتی ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، سلطان معظم، میں نے اس ڈاکو کے پیچھے ایک اچھا انسان دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے جس سے وہ خلیل نامی ڈاکو سیدھے راستے پر آ جائے اور میری عزت بھی بچ جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سوچ میں پڑ گئے اور پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لوہار کی بیٹی کو کہا، تم اپنے گھر چلی جاؤ اور گھر جا کر تم اپنے بابا کو کہنا کہ وہ گھر سے جانے سے پہلے ایک کتا اور ایک بکرا ذبح کر کے اور کتے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا دروازے پر رکھ دیں اور آنے والوں کو لگے کہ کتا ذبح کیا گیا ہے۔ یہ سن کر انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، حضور، آخر کتے اور بکرے کو ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب تمہارا باپ کتے کو ذبح کرے گا، اس کا گوشت نکال کر پھینک دے گا اور چمڑے کو دروازے پر رکھ دے گا، اور بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت تم پکا لینا، اور جب وہ خلیل نامی ڈاکو اندر داخل ہو تو تم اپنے سامنے وہ پکا ہوا بکرا رکھ دینا اور اس کو کھانے لگ جانا۔ جب خلیل ڈاکو دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھے گا اور تمہیں گوشت کھاتا ہوا دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ تم کتا کھا رہی ہو، اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انجم لوہار کی بیٹی بہت عقل مند تھی، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی بات کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ وہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور جا کر اپنے باپ کو ساری بات تفصیل سے بتائی اور کہا، بابا، آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ انجم لوہار باہر گیا، ایک کتا پکڑا اور اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت نکال کر باہر پھینک دیا اور اس کا چمڑا یعنی کھال دروازے پر رکھ دیا۔ اب آنے والے کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے بکرے کو ذبح کیا۔ اس کا سالن بنانے کے بعد اپنی بیٹی کے آگے رکھتے ہوئے انجم لوہار اپنے گدھے پر سوار ہوا اور اپنی بیٹی کی عزت کو اللہ کے حوالے کرتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ خلیل ڈاکو کے گھوڑے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کی بیٹی اب بکرے کا گوشت کھانے لگ گئی۔ جیسے ہی خلیل اندر داخل ہوا تو اس نے دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھا اور پھر لوہار کی بیٹی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس سے نفرت میں کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ لوہار کی بیٹی نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ تو اس نے پھر نفرت سے کہا، بتاؤ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، تمہیں نظر نہیں آتا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے کتا ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا ہوا کھا رہی ہوں۔ جب یہ بات خلیل ڈاکو نے سنی تو وہ لوہار کی بیٹی سے دور کھڑا ہو گیا اور سخت نفرت کرنے لگا
اور اس کے بعد واپس جانے لگا تو اتنے میں پیچھے سے لوہار کی بیٹی نے آواز دی اور کہا، کیا ہوا خلیل، تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ جس لڑکی کو پانے کے لیے تم نے اتنا انتظار کیا، اب خالی ہاتھ لوٹ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، جو لڑکی کتے کا گوشت کھا سکتی ہے میں اس کو چھونا بھی نہیں چاہتا، پانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ سن کر لوہار کی بیٹی مسکرانے لگی اور کہا، ذرا اپنے بارے میں تو سوچو، میں نے تو صرف کتے کا گوشت کھایا اور تم مجھے ہاتھ نہیں لگانا چاہتے، تو خود سوچو جب تم مرو گے تو کیا تمہارا اور ہمارا نبی تمہیں اپنے سینے سے لگائے گا، جس نے اپنی زندگی میں کتنوں کو لوٹا، کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کا خون بہایا؟ تم جیسے انسان کو اللہ اپنے سامنے آنے دے گا؟ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ اپنے بارے میں کبھی سوچا؟ جب انجم لوہار کی بیٹی نے یہ بات کی تو اس کی یہ بات خلیل نامی ڈاکو کے دل میں جا لگی۔ وہ وہیں پر رک گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اس لڑکی نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور میں اس سے اتنی سخت نفرت کر رہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس انسان نے ساری زندگی لوگوں کی عزت کو لوٹا، حرام کا مال کھایا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک نوالہ حلال کا نہیں کھایا، وہ قبر میں اپنے نبی کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ میرا انجام کیا ہوگا؟ میرا اللہ مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر وہ اسی وقت زمین پر گرا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا اور کہا، اے میرے مالک، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آج تک میں نے بڑے بڑے گناہ کرتا رہا، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ آخر میں نے کس منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ جب یہ منظر انجم لوہار کی بیٹی نے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی، تو خلیل نے کہا، تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا، یہ جو تمہارے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ تو اس نے کہا، یہ کیسے قیمتی ہے؟ یہ تو کتے کا گوشت ہے۔ تو اس نے کہا، نہیں، یہ تو بکرے کا گوشت ہے، صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے میں نے کتے کو ذبح کروایا۔ اب یہ گوشت میرے لیے دنیا جہاں کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد انجم لوہار کی بیٹی نے اپنی محبت کا اظہار خلیل نامی ڈاکو سے کر دیا اور اس کے بعد ان دونوں نے نکاح کر لیا اور خلیل ڈاکو نے ساری زندگی کے لیے چوری اور ڈاکو اور زناکاری جیسے گناہوں سے توبہ کر لی اور اس کے بعد انجم لوہار کے ساتھ محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنے لگا۔ اور وہی خلیل ڈاکو جس کے نام سے شہر کے بڑے بڑے سردار اور قاضی تھر تھر کانپتے تھے، لوگوں کی لڑکیاں نام سنتے ہی اپنے خیموں میں چھپ جایا کرتی تھیں، جس کا نام سن کر بچے رونا بند کر دیتے تھے، وہی ڈاکو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور انجم کی پاکیزہ لڑکی کی بہادری کی وجہ سے وہ اتنا بڑا نیک اور رحم دل انسان بن گیا۔ اور اس کے بعد اس گاؤں میں خلیل کی وجہ سے اس گاؤں میں کبھی کسی کو کوئی تنگی نہیں آئی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جب خدا ہدایت دیتا ہے تو بدی میں سے اچھائی کا راستہ نکل آتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔